تعداد ہوگی، بہت بھاری تعداد ہوگی جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے ان کی صفات کیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون لوگ ہوں گے، کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا صفات ہوں گی۔ تو پہلی صفت یہ ہے ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، وہ نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہوں گے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور کروانا یہ مطلقاً غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے اگر جائز دعاؤں کے ذریعے سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، اگر مسنون اذکار کے ذریعے آدمی دم کرتا ہے یا دم کرواتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے یا کرواتا ہے، جو دعائیں آپ سے ثابت ہیں، آپ نے معوذتین کے ذریعے سے خود پر دم کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دم کروایا، تو دونوں چیزیں ثابت ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں اس بارے میں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں اگر مسنون اذکار کے ذریعے سے دم کرتا یا کرواتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا یا کرواتا ہے، تو وہ اس صف میں سے نہیں نکلے گا، وہ بھی جنت میں بغیر حساب کے جا سکتا ہے اگر اور صفات پائی جائیں گی، تو اس کے منافی وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن وہ جھاڑ پھونک جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جو اپنی طرف سے ہے، 50,000 مرتبہ یہ پڑھو اور 111 مرتبہ یہ پڑھو، تو جو سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ بھی غلط نہیں۔ غلط تب ہے جب شرکیہ الفاظ ہوں، جب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، لیکن بہرحال اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو ایسے جھاڑ پھونک کرنے اور کروانے والے وہ بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں میں شامل نہیں ہوں۔ یہ علماء کا قول ہے۔ ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، تو وہ کون لوگ ہوں گے، نہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہوں گے۔ ولا یکتوون، داغ کر کے علاج نہیں کرواتے ہوں گے۔ زمانے جاہلیت میں آخری علاج یہ سمجھا جاتا تھا، کوئی شدید زخم ہے، کوئی خطرناک زخم ہے، تو یہ کہا جاتا تھا آخر الدواء القی، یہ حدیث نہیں ہے کہ آخری علاج کیا ہے، داغ دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے لوہا گرم کر کے جب زخم پر داغا جائے گا تو کتنی شدت کی تکلیف ہوگی، یہ تو وہی جانے جسے داغا جائے، جس میں تکلیف یقینی ہو، شفا یقینی نہ ہو۔ شفا کا بس احتمال ہے لیکن تکلیف یقینی ہے، فرمایا یہ پسندیدہ نہیں ہے، مطلوب ہے۔ تو جو لوگ داغ کر کے علاج کرتے ہیں وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں نہیں جائیں گے، اس فہرست سے وہ بھی خارج ہیں۔ ولا یتطیرون، وہ بدفعلی نہیں لیتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پہ سفر میں جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب ایک تصور بن گیا، ایک وہم بن گیا کہ اب راستے میں نقصان ہوگا، اب فائدہ نہیں ہوگا، اب کامیابی نہیں ملے گی، یہ بدفعلی لینا ہوا۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس طرح کی چیزیں تھیں، پرندہ اگر ادھر سے گزر گیا بائیں طرف سے تو کہتے تھے اب کام نہیں بنے گا۔ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے، وہ غیب کی خبریں بتاتے تھے، یہاں صحیح ہوگا، یہاں غلط ہوگا، یہاں کامیابی ملے گی، یہاں نہیں ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ وَمَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کاہن کے پاس گیا، کسی جوتشی کے پاس گیا، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیزوں کا انکار کیا، کفر کیا۔ بدشگونی لینے والے اس فہرست سے خارج ہیں۔ اب ہم غور کر لیں کیا کیا بدشگونی لی جاتی ہے۔ گھر سے نکلے، فلاں آدمی کا چہرہ دیکھ لیا، فلاں کا منہ دیکھ لیا، اب کام نہیں بنے گا۔ نئی نویلی دلہن گھر میں آئی، کسی کا والعیاذ باللہ انتقال ہو گیا، تو بس یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے یہ نحوست آئی ہے گھر میں۔ رات میں جھاڑو دے دیا گھر میں، غریبی آ جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا توہمات ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدویٰ، کسی مرض میں کوئی تعدیہ نہیں بذات خود، ولا طیرۃ، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے،
نہ کسی دن میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی پرندے میں کوئی نحوست ہے، نہ الو میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی برادری میں کوئی نحوست ہے، نہ کسی جانور میں کوئی نحوست ہے، نہ بلی میں کوئی نحوست ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَٰكِنْ أُحِبُّ الْفَعْلَ، میں نیک فعلی کو پسند کرتا ہوں۔ مثلا راستے میں آدمی جا رہا تھا، لشکر جا رہا، کوئی فتح خان نام کے مل گئے، تو یہ نیک فعلی لینا کہ امید ہے ہمیں فتح ہوگی۔ اسی طرح آدمی سفر میں جا رہا، کوئی ظفر نام کے مل گئے، ظفر کے معنی کامیابی کے، تو یہ نیک فعلی لینا